اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 قرآنی لفظ کا ایک مختصر اور آسان سا وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو خلوص دل سے کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ خاص طور پر علم حاصل کرنے کے متعلق ہے۔ علم حاصل کرنے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ نہ صرف دنیاوی علم بلکہ دینی علم حاصل کرنا بڑا ہی بابرکت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ علم حاصل کرنے کی مختصر سی فضیلت اور برکات شیئر کروں گی۔ علم کے ذریعے ہی آدمی ایمان اور یقین کی دنیا آباد کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، بروں کو اچھا، دشمن کو دوست، بیگانوں کو اپنا اور دنیا میں امن و امان کی فضا پیدا کرتا ہے۔ علم کی فضیلت اور عظمت، ترغیب اور تاکید دین اسلام میں پائی جاتی ہے۔ تعلیم اور تربیت، درس اور تدریس کو گویا اس دین برحق کا ایک اہم جز ہے۔ کلام پاک کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو پروردگار عالم نے رحمت العالمین کے قلب مبارک پر نازل فرمایا وہ اقرا ہے، یعنی کہ پڑھ۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، پڑھ اور جان کہ تیرا رب کریم ہے، جس نے علم قلم کے ذریعے سکھایا آدمی کو جو وہ نہیں جانتا۔ گویا وحی الہی کے آغاز ہی میں جس بات کی طرف سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نوع بشر کو توجہ دلائی، وہ لکھنا، پڑھنا اور تعلیم اور تربیت کے زیور سے انسانی زندگی کو آراستہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت جزیرہ عرب کی کیا حالت تھی؟ قتل و غارت، چوری، ڈکیٹی، قتل اولاد، زنا، بت پرستی، کون سی ایسی برائی تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعلیم اور تربیت اس انداز سے فرمائی اور زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی حالت یکسر بدل گئی اور وہ تہذیبی اقدار سے آشنا ہو کر تعلیم اور تعلم سے جڑ گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا، یا کہیں برابر ہو سکتا ہے اندھیرا اور اجالا؟ تو قرآن حکیم میں اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جن میں عالم اور جاہل کے فرق کو واضح کیا اور ان کے درجات کے تعین کے ساتھ مسلمانوں کو حصول علم کے لیے ترغیب دی گئی۔ عالم کہتے ہی پڑھے لکھے لوگوں میں ہیں، چاہے ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہو یا حدیث کی، فقہ کی ہو یا کلام منطق کی، سائنس کی ڈگری ہو یا میڈیکل سائنس کی، نیچرل سائنس پڑھا ہو یا آرٹس کے مضامین، سارے کے سارے مضامین پڑھے لکھے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ کام آئے گی۔ مقصد نیک ہو اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس کی بدولت وہ دین اور دنیا کی ساری نعمت اور دولت حاصل کر سکتا ہے۔ علم کی فضیلت اور اس کو حاصل کرنے کی ترکیب کے حوالے سے کثرت سے احادیث بھی ہیں جن میں اہل علم کی ستائش کی گئی ہے اور انہیں انسانیت کا سب سے بہترین آدمی قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم والوں کو دوسروں کے مقابلے میں ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ یقیناً اللہ رب العزت، اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں تک لوگوں کے معلم کے لیے بلائی کی دعا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 حلقے بیٹھے ہوئے تھے، ایک حلقہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا اور دوسرا تعلیم اور تعلم کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں۔ یہ حلقہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ چاہے تو اس کی دعا کو قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ دوسرا حلقہ تعلیم اور تعلم میں مشغول ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں بیٹھ کے باحوالہ مشکات۔ تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ ہمارے لیے بہترین معلم ہیں اور آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں جن پر قرآن کریم نازل ہوا اور ان پر قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پڑھ۔ اہل علم کا صرف یہی مقام اور مرتبہ نہیں کہ انہیں دنیا کی تمام چیزوں پر فضیلت دی گئی ہو اور اس کام میں وہ جب تک مصروف ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، بلکہ ان کا مقام اور مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں انبیاء کرام پر وارث اور جانشین قرار دیا گیا۔ جو کوئی حصول علم کی غرض سے راستے طے کرے اللہ تعالیٰ اس کے سبب جنت کی ایک راہ چلاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پرچہ دیتے ہیں اور یقیناً عالم کے لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ مچھلیاں بھی جو پانی میں ہیں۔ آبد پر عالم کو ایسی فضیلت ہے جیسے چاند کو تمام تاروں پر۔ علماء پیغمبروں کے وارث ہیں اور پیغمبروں نے ترکے میں نہ دینار چھوڑا اور نہ درہم، انہوں نے تو صرف علم کو اپنے ترکے میں چھوڑا، بس جس کسی نے علم حاصل کیا اس نے حصہ کامل پا لیا۔ طلب کرنا علم کا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ باحوالہ مشکات۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم سیکھنا ہر مومن مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے مراد ہے روزہ، نماز، حلال اور حرام، حدود اور احکام کی معرفت حاصل کرنا۔ تو علم کے متعلق بہت سی احادیث ہیں جن میں سے میں نے آپ کے ساتھ مختصر سے شیئر کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا اور ان میں علماء کو ممتاز کرے گا اور فرمائے گا اے پڑھے لکھے لوگوں، میں نے اپنا علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ تم سب کی مغفرت کر دی گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد میں صرف خیر سیکھنے یا اسے سکھانے کے لیے آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور نیت سے آیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جو دوسرے کے مال کی طرف دیکھتا ہو۔ باحوالہ امام احمد اور ابن ماجہ۔ تو یہ تھی مختصر سی علم حاصل کرنے کی فضیلت اور برکات احادیث اور قرآن کی روشنی میں جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں آپ کو مختصر سا 3 لفظ پر مشتمل ایک مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ آپ اللہ سے جس جائز مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب بھی آپ کو دن میں ٹائم ملے تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے الف لام میم ان 3 قرآنی الفاظ کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے اور ان کے آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو آپ کے ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان 3 قرآنی الفاظ کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ یہ عمل یہ وظیفہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ عمل یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا حافظہ تیز ہو، ان کا ذہن قوی ہو، تو اس کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ کسی میٹھی چیز پر کر کے بچوں کو وہ میٹھی چیز کھلا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کا حافظہ بھی تیز ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔